دوستو آج آپ کا چیپٹر ہے مکتوبات شہباز کے نام سے، اور یہ چیپٹر نمبر سبق نمبر لیسن نمبر 14 ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے بک درخشاں کا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ کلاس 10th میں ہیں تو آپ میرے پلے اسٹور پہ جائیں اور وہاں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ پورے لیسن کو دیکھیں۔ آپ کو وہاں پہ پلے اسٹور میں ساری ویڈیوز کو درخشاں پارٹ 2 کلاس 10th کے نام سے پلے لسٹ میں ایک فائل بنی ہے، وہاں پہ آپ پورے ویڈیو کو جا کر دیکھیں اور پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوستو تو آج کا ہم یہ لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ ہے لیسن مکتوبات شہباز اپنی بیٹی سغرا کے نام سے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم یہاں پہ اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، پورا نام سید محمد عبدالغفور شہباز تخلص تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی عبدالغفور صاحب جو ہے نا، یہ عبدالغفور صاحب، ٹھیک ہے نا، ان کا جو پورا نام ہے وہ سید محمد عبدالغفور ہے، ٹھیک۔ اور جو یہ شہباز جو ہے، شہباز یہ تخلص کرتے تھے سب، ٹھیک ہے نا، شہباز ان کا تخلص ہے، ٹھیک۔ شہباز موزے سر میرا باڑھ کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے نا۔ سفینہ اردو میں انہیں آرا کا باشندہ بتایا گیا ہے، جو درست نہیں ہے۔ انہوں نے بہت کم سنی میں لکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ اپنے مظفر پور کے قیام کے دوران انہوں نے انٹرنس پاس کیا اور عربی و فارسی میں مہارت حاصل کر لی، ٹھیک۔ اس کے علاوہ وہ انگریزی کے بھی سخندہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ 20 سال کی عمر میں ان کی شادی شمس النساء خاتون ساکن باڑھ پٹنہ کے ساتھ ہوئی۔ ان کی بیگم 10 برسوں کی رفاقت ہی دے پائیں۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی مولوی بشیر الدین احمد فرزند ڈاکٹر نذیر احمد کی سالی اشرف النساء سے 1898 عیسوی میں کی، ٹھیک۔ وہ خوشحال گھرانے سے تھے، مگر بعد میں ان کی حالت کچھ اچھی نہیں رہی، جس سے کے باعث ان کے انگریزی کی تعلیم متاثر ہوئی۔ بہرحال اپنے بھائی کی وساطت سے وہ سب رجسٹرار ہو گئے۔ پھر ان کا مضمون نگاری کا شوق پھلنے پھولنے لگا، ٹھیک۔ اردو اخبار دارالسلطنت 1880 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام شروع ہوا، ٹھیک۔ تو اس میں مدیر ہو گئے۔ اس کے بند ہونے کے بعد انہوں نے پٹنہ کے بی این کالج میں داخلہ لیا۔ اودھ پنچ، لکھنؤ، ایل پنچ پٹنہ، مخزن لاہور اور اودھ اخبار لکھنؤ میں لکھنے لگے۔ بھوپال کی بیگم صاحبہ کو ان کے علم و کمال کا علم ہوا تو بھوپال آنے کی دعوت دی گئی۔ وہاں 1905 عیسوی میں ناظم تعلیمات ہو گئے۔ بیگم بھوپال کی کچھ شرطیں تھیں جو انہیں نامنظور تھی۔ اپنی دوسری اہلیہ کے انتقال کے بعد وہ نہ اورنگ آباد کالج کے پروفیسر رہے اور نہ بھوپال کے ڈائریکٹری کے رکن۔ اسی قسم پرسی کی حالت میں وہ سخت علیل ہو گئے اور 30 نومبر 1908 عیسوی کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے دیکھتے ہیں۔ شہباز نے مختلف اصناف پر طبع آزمائی کی۔ ان کے کلام میں رباعیات شہباز، خیالات شہباز، تفریح القلوب اور واقعات شہباز میں مناظرہ، دین و دتیہ، قرآن، سعدین، سالگرہ مبارک حضور نظام الدین خدا کی رحمت، عید سعید، عروس، شادی،
نوحات 3 خمس تہذیب قیس قانون قسمت وغیرہ جیسی نظمیں ہیں۔ اس کے علاوہ کلیات نذیر اکبر آبادی مقدمہ معزہ حسنہ مصنفہ ڈاکٹر نذیر احمد مقدمہ خیالات آزاد مقدمہ سوانح عمری مولانا آزاد دیباچ نوابی دربار و دربار دیباچ نوابی کھیل مقالات جمالیہ ترجمہ رد نیچری سیرت خسروی اور زندگانی بے نظیر ان کی تصنیفات و تالیفات میں شامل ہیں۔ شہباز نئی تعلیم و تہذیب کے ولدہ تھے اور پیروی مغربی کی دعوت عام دیتے تھے۔ شہباز نذیر حالی اور اکبر کے مقلد اور پیروکار ہیں۔ سائنسی علوم سے بھی کافی رغبت رکھتے تھے۔ پیش نظر مکتوب ان کے مکاتب سے ماخوذ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہم کو سوال آئے گا وہ سوال کیا آئے گا؟ آپ کو اس میں سوال یہ پوچھا جائے گا کہ شہباز کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے نا، تو شہباز کی پیدائش کے بارے میں سب سے پہلے آپ سے سوال کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی عبدالغفور شہباز کے بارے میں جو آپ پڑھ رہے ہیں تو اس سے سب سے پہلے آپ کو سوال پوچھا جائے گا کہ شہباز کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں پر ہوئی۔ ٹھیک ہے نا، تو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ شہباز کی پیدائش، ٹھیک ہے نا، تو شہباز کی پیدائش 1860 عیسوی، ٹھیک ہے نا، 1860 عیسوی کے آس پاس باڑھا صوبہ بہار میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جو ابھی آپ نے پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ باڑھا دیکھ پا رہے ہیں آپ، یہ باڑھ ہے، باڑھ ہے، سوری یہاں پہ باڑھ ہے۔ ٹھیک، باڑھ میں ان کی پیدائش ہوئی اور کب ہوئی تھی؟ تو ان کی پیدائش جو ہے نا وہ 1860 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے نا، 1860 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ٹھیک میں ہوئی۔ شہباز کی کتنی شادیاں ہوئیں اور ان کی بیویوں کے نام کیا ہیں؟ آپ کو یہ سوال آئے گا۔ ٹھیک ہے نا، شہباز کی کتنی بیویاں تھیں، ان کی کتنی شادی ہوئیں؟ ٹھیک ہے نا، تو شہباز جو ہے نا، شہباز کی بیویوں کے نام شمس النساء بیگم اور اشرف النساء، یعنی ان کی 2 بیوی۔ ٹھیک ہے نا، 2 بیوی، ٹھیک ہے نا، شہباز کی 2 بیوی۔ ٹھیک ہے نا، پہلا کیا؟ پہلے کا نام شمس النساء، ٹھیک ہے نا، پہلے کا نام شمس النساء بیگم اور دوسرے کا نام اشرف النساء ہے۔ ٹھیک ہے، شہباز کی 2 کتابوں کے نام بتائیے۔ ٹھیک، یہ آپ کو آبجیکٹیو کے طور پہ جو سوال پوچھے جائیں گے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی نیچے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کہاں سے بن رہا ہے۔ تو شہباز کی 2 کتابوں کے نام بتائیے۔ ٹھیک ہے، تو ایک رباعیات شہباز اور تفریح القلوب۔ ٹھیک، رباعیات شہباز، ٹھیک ہے، اور تفریح القلوب۔ ٹھیک، اور چلتے ہیں آگے۔ شہباز نے شاعری میں کن شعراء کی تقلید کی ہے بتائیے؟ تو شہباز نے شاعری میں حالی اور اکبر الہ آبادی کی تقلید کی ہے، جیسا کہ ابھی آپ کو میں نے نیچے پڑھ کر بتایا ہے، نیچے مطلب بتایا ہے، آپ نیچے جو ابھی پڑھ رہے تھے وہ نیچے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، شہباز نے شامل نصاب مکتوب میں جس بچی کو مخاطب کیا ہے اس کا نام لکھیے۔ تو جس بچی کو مخاطب کیا ہے وہ ان کی اپنی بیٹی ہے اور اس کا نام سغرا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اپنی بیٹی سغرا ہے۔ ٹھیک، تو یہ آپ کو آبجیکٹیو کے طور پہ یہ سوال آ سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو ابھی جو آپ کو آبجیکٹیو کے طور پہ جو سوال کا جواب بتایا گیا وہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب ہم چلتے ہیں اپنے مختصر سوال کی طرف۔ یہ دیکھیے آپ کا مختصر سوال ہے اور یہ پہلا سوال ہے، شہباز کی تصنیفات پر روشنی ڈالیے۔ ٹھیک ہے، یعنی تصنیفات پر انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اور اس میں کیا کیا مطلب الفاظ اور کیسے کیسے جملے کا استعمال کیا ہے اور اس میں کتنے وہ سارے کے سارے مشہور ہوئے ہیں، وہ ساری چیزوں کو یہاں پہ ہم سے پوچھ رہا ہے یہ سوال۔ تو شہباز نے شاعری کے آپ کو یہ لکھنا ہے کہ شہباز نے شاعری کے مختلف اصناف پر طبع آزمائی کی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور ان کے کلام میں رباعیات شہباز، خیالات شہباز، تفریح القلوب اور باقیات شہباز میں مناظرہ، دین و دنیا، قرآن الصعیدین، سالگرہ مبارک حضرت نظام الدین خدا کی رحمت، عبد سعید عروس شادی،
نوجہ تین خمسے تہذیب قیس قانون قسمت وغیرہ جیسی نظمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سب جتنے جو میں بتائے ہیں یہ سارے ان کے نظموں کے نام ہیں، تو یہ آپ لکھنے بہت فائدہ ہوگا یہ مختصر سوال میں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ بھی کلیات نظیر اکبر آبادی، اس طریقے کے بہت سارے مطلب نظمیں انہوں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز کو آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے، کیونکہ مختصر پوچھ رہا ہے تو ہم اتنا بتا دیں کافی ہے۔ دوسرا ہے شہباز کے بارے میں 5 جملے لکھے، اور شہباز کے بارے میں لکھنے کے لیے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں جو ابھی آپ نے اوپر میں پڑھا ہے کہ شہباز، ٹھیک ہے نا، شہباز کا پورا نام کیا تھا، تو شہباز کا آپ یہاں سے سٹارٹ کریں کہ شہباز کا پورا نام سید محمد عبدالغفور تھا، اور شہباز تخلص تھا ان کا، ٹھیک۔ شہباز موزے سرمیرا باڑھ کے رہنے والے تھے، کہاں کے رہنے والے تھے؟ شہباز موزے سرمیرا باڑھ کے رہنے والے تھے، ٹھیک۔ سفینہ اردو میں انہیں آرہ کا باشندہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ان کو اردو میں سفینہ اردو میں انہیں آرہ کا باشندہ بتایا گیا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، درست نہیں ہے۔ انہوں نے بہت کم سنی میں لکھنا شروع کر دیا تھا، اور اپنے مظفر پور کے قیام کے دوران انہوں نے انٹرنس پاس کیا اور عربی و فارسی میں مہارت حاصل کی، اس کے بعد انگریزی میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ تو یہ ساری چیزیں، اور ان کی کتنی بیویاں تھیں، کن سے شادی ہوئیں، ٹھیک ہے نا، ان کی کیا عمر تھی، یہ ساری چیزوں کو لکھ دیں آپ مختصر اس کے جواب میں، ٹھیک ہے نا، سوال نمبر 2 کے جواب میں، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا سوال ہے ہمارا کہ مکتوب نگاری کے مختصر تعریف لکھیے، ٹھیک ہے نا، مکتوب نگاری، ٹھیک ہے نا۔ تو مکتوب نگاری کا ذریعہ ہم باہمی ترسیل و ابلاغ کے مرحلے سے آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ ایک انسان جب دوسرے کو اپنی باتیں کہتا ہے نا، تو اس تک پہنچنے کی سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اگلا ان کی زبان کو سمجھ رہا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو مکتوبات میں غالب کو مہارت کا درجہ حاصل تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ دوسروں کو اپنی بات پہنچانے میں اور ان کو سمجھانے میں بہت ہی زیادہ متبرک تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کے اندر یہ فن موجود تھا، جو اپنے باتوں کے ذریعے مطلب وہ کسی کو بھی آکرشت متاثر کر لیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو بنیادی طور پر مکتوب نگاری احباب کی خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ عدل بدل کے خیالات مؤثر اور روایتی ذریعہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مکتوب نگاری اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہی چیزیں لکھ دینا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ یعنی مکتوب نگاری یہی ہے کہ ایک انسان جب دوسرے کو اپنی باتیں کہتا ہے تو اس تک پہنچنے کی سب سے پہلی شرط یہ ہو کہ اگلا انسان ان کی زبان کو سمجھ پا رہا ہے یا نہیں، اور انہوں نے کس انداز میں مطلب یہاں پہ خطوط یا نظمیں یا جو بھی مطلب یہ مکتوب نگاری ہیں یہ چیز کو بتایا ہے، لکھا ہے، اس کو اگلا انسان سمجھ پا رہا ہے کہ نہیں، اس کے مفہوم کو سمجھ پا رہا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھ پا رہا ہے کہ نہیں، اور اسے وہ الفاظ اور وہ جملے ان کو متاثر کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ چیزیں لکھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تیسرا سوال بھی سمجھ میں آئے گا۔ اب چوتھے سوال کیا ہے؟ چوتھے سوال ہے شامل نصاب خط کیا شہباز کا ذاتی خط ہے؟ اس پر روشنی ڈالنے کے لیے بولا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہاں یہ بات صحیح ہے، شامل نصاب خط شہباز کا ذاتی خط ہے۔ اس خط میں شہباز نے اپنی بیٹی سغرا کو مخاطب کیا ہے، جس میں انہوں نے بیٹی سے دریافت کیا ہے کہ ان کی والدہ یعنی ان کی ماں خود ان کی بیگم نہیں خط کیوں نہیں لکھتی، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کی ماں خط کیوں نہیں لکھتی ہیں۔ یہ خط انہوں نے بیٹی کی بہت ہی صاف اور سادہ انداز میں لکھا ہے کہ ان کی بیٹی اسے شوق سے جلد پڑھ ڈالے، اور اس میں اس کو کسی طرح کی کوئی یہ مطلب مدد نہ لینی پڑے، ٹھیک ہے نا، یعنی بآسانی وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہی بیٹی کے لیے خط لکھا تھا۔ تو جو آپ کا یہ چیپٹر ہے اس سوال کے جواب میں کچھ لائنیں اس سے ریلیٹڈ آ رہی ہیں جو آپ نے ابھی آپ کو بتایا میں نے۔ تو اب ہمارا جو آخری سوال بچ جاتا ہے 5 نمبر پہ ہے، شہباز نے اپنی بیٹی کو جس بات کی تلقین کی ہے اسے اجاگر کیجیے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو شہباز نے اپنی بیٹی کو جس بات کی تلقین کی ہے، ٹھیک ہے نا، شہباز نے اس خط میں اپنی بیٹی کو، آپ یہ لکھیں کہ شہباز نے اس خط میں اپنی بیٹی کو اپنا سبق اچھی طرح یاد کرنے کی تلقین کی ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آتا کہ یعنی ان کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان سے دریافت کیا ہے کہ وہ اپنا سبق یاد کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں۔ اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ وہ پڑھ کر بہتر سے بہتر زندگی کے لیے تیار ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہی چیزوں کی تلقین وہ اس خط میں کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیزیں آپ کا یہ مختصر سوال ہے جو
यही चीज़ें लिखना है जो अभी मैंने आपको बताया, बस मुख्तसर में लिखना है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बस आप इसे समझ लें, थोड़ा सा पढ़ेंगे समझ लेंगे, बआसानी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।